الدین الخالص۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ مزید انعام یہ ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک ایسی جماعت سے منسوب کیا ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ برحق کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والی جماعت ہے، اور اسی کی برکت یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا قرآن اور حدیث کی باتوں کو سماعت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، غالباً دوسرے لوگوں کو یہ مواقع کم نصیب ہوتے ہیں۔ کم از کم ہفتہ وار اللہ رب العالمین کی جانب سے متعینہ یہ پروگرام خطبہ جمعہ، جس میں آپ حضرات اس منبر سے خالص کتاب اور سنت کی بات اپنی زبان میں سماعت فرماتے ہیں، یہ خوش نصیبی کم لوگوں کے مقدر میں ہے۔ آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اس مبارک دن بھی اس طرح کے مبارک وقت میں فرسودہ خطبے، پرانے بیانات، پرانے مواعظ جو کتابی شکل میں قرآن کی طرح سے حاضرین جمعہ کے سامنے پڑھ دیے جاتے ہیں، سنا دیے جاتے ہیں، نہ تو خطیب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں، نہ سننے والے اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین کی دین کی بات، کتاب اور سنت کی بات آپ زیادہ سنتے ہیں، اور جس طریقے سے ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں بڑھوتری ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کی ذمہ داری عملی حیثیت سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی مقررین کی زبانی کہ قیامت کے دن جو چند سوالات کیے جائیں گے، ان میں ایک سوال علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے بھی ہوگا، ماذا عمل فیما علم، کہ انسان نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دین کی بصیرت، دین کی جانکاری کہیں زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 پڑھی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین آپ جیسے مومنین کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچے اور صحیح مومن، حقیقت میں ایمان والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کچھ شناخت بتائی گئی ہے، ان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ چند نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں یہ نشانیاں، یہ خوبیاں ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہیں۔ اس آیت کے مصداق ہم لوگ کتنے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون، در حقیقت صحیح معنی میں مومن وہ لوگ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان ہوتا ہے، ذکر و اذکار کی مجلس ہوتی ہے، وعظ اور خطاب ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان مومنین اور اہل ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وجلت قلوبہم، ان کا دل بڑا پسیج جاتا ہے، ان کا دل لرزہ برندام ہو جاتا ہے، اس میں خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک ایک چیز پر ہم لوگ غور کریں، ہم لوگ کتنی آیتوں کو روزانہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ آج وسائل ہے بہت زیادہ، تقریروں کے سننے کے، وعظ اور نصیحت کو سماعت فرمانے کے۔ اس سے پہلے اتنے وسائل نہیں تھے۔ یہ جمعہ کے خطبے جو آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور مختلف وسائل، اس سے پہلے یہ وسائل نہیں تھے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب ان تقریروں کو ہم مختلف وسائل سے ہم جب سماعت کرتے ہیں تو ان تقریروں کا، اللہ رب العالمین کے ذکر کا ہمارے دل کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے، اس نے یہ شناخت بتائی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مسلمانوں کے سامنے، اللہ کے ایمان والے بندوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ والوں کے سامنے، آپ جیسے اہل ایمان کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی سے اہل سنت والجماعت نے استدلال کیا ہے کہ ایمان کے اندر بھی کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ ایمان اللہ کی بندگی، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید، عمل صالح کے ذریعہ سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور جب یہ مومن معاصی میں گرفتار ہو جاتا ہے، گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں اس آیت کی روشنی میں کہ ہمارا دل کتنا خوف زدہ ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کتنی بڑھوتری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اسی لیے آپس میں بیٹھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے دیگر صحابہ کے ساتھ، دیگر مصاحب کے ساتھ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، آئیے تھوڑی دیر بیٹھ لیا جائے، اللہ کا ذکر و اذکار ہو جائے، قرآن کا مذاکرہ ہو جائے، دین کی باتیں کر لی جائیں۔ اجلس بنا نؤمن ساعہ، کچھ دیر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے صحابہ اکرام اس طریقے سے آپس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہماری بھی مجلسیں ہوتی ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان ہماری اس طرح کی بیٹھکوں سے کتنے ایمان کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اللہ کے بندے، مومن بندے صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا توکل، ان کا اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پہلی آیت میں 3 نشانی بتائی گئی، ان تمام نشانیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اندر تلاش کریں۔ ذکر الہی کا اثر، تلاوت قرآن مجید کا اثر۔ ایک حدیث یاد آگے تلاوت کے تعلق سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عبداللہ اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود ذرا مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے کے دعوے دار ہیں، سب سے زیادہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر ہم لوگ چلنے والے ہیں، قرآن کا کیسا اثر آپ کے اوپر ہوتا تھا؟ عبداللہ مسعود سے کہتے ہیں کہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سنائیے۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، ہے اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو میری مجال کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ پورا قرآن تو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جبریل امین آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتے ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ تو کہا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، مجھے کوئی اور قرآن پڑھ کر کے سنائے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے 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 جب سورہ نساء کی 41ویں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے نبی کہتے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امسک یا عبداللہ، عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ کہتے کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن مجید کا یہ اثر اللہ کے نبی کے اوپر، آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ان آیتوں پر غور کیا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس منظر کو یاد کرو جب کہ ہم ہر امت، ہر گروہ سے، ہر قوم سے ایک شہید لے آئیں گے، گواہ لے آئیں گے، اس کا نبی آ کر گواہی دے گا کہ ہم نے اللہ تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا تھا، تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ اس ذمہ داری کو سوچ کر کے، یہ تصور کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گواہ بنائیں گے، میں کیسے گواہی دوں گا؟ کہتے ہیں کہ فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھیں، یعنی آنسو بہہ رہے تھے اس سے۔ میرے بھائیوں، یہ اثر ہوتا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ اور بتاؤں گا آپ کو اس پس منظر میں، جس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تہذیب و تہذیب میں بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اس پس منظر میں امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ ایک بڑے عبادت گزار انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ کب انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کیا لوگوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا، کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کام جائیں، ڈر جائیں، لرز جائیں اللہ کے ذکر سے؟ ابھی وقت نہیں آیا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں بھی چند سال گزرے تھے، قرآن مجید کو نازل ہوئے، اسلام کو نازل ہوئے، ہم لوگوں کو مسلمان ہوئے چند سال ہی گزرے تھے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی، چند ہی سال کے بعد، آج تو 1400 سال تقریباً ہو گئے۔ اسی وقت اللہ نے کہا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ تم لوگوں کا دل کام جائے اللہ کے ذکر سے؟ وما نزل من الحق، اور جو قرآن، جو حق کتاب جو نازل ہوتا ہے اس سے تمہارا دل نہ کانپے۔ اس آیت کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
جن کی وفات 187 ہجری میں ہے، بہت بڑے عابد، جن کا ٹائٹل کیا پڑا؟ عابد الحرمین. ان کا ٹائٹل تھا عابد الحرمین، حرمین کے بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے اللہ والے، بڑی بندگی کرنے والے. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے ہماری زندگی تو دوسری ہے، ہم کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں، اتنے عابد و زاہد کیسے بن سکتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ فضیل ابن عیاض التمیمی یہ چور تھے، اپنے وقت کے بڑے چور، ڈاکو تھے. سیرت نگاروں نے لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ راتوں کو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون سے، کسی لڑکی سے ان کے ناجائز تعلقات بھی ہو گئے تھے، عشق ہو گیا تھا. ایک رات اسی خاتون، اسی عورت کے پاس جانے کے لیے دیوار پر چڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، کوئی اللہ کا بندہ قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھ رہا تھا، گنگنا رہا تھا. اللہ والے ہوتے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ، کیا ابھی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں، ڈر جائیں، اور اللہ نے جو حق کتاب نازل کیا ہے، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں، یہود اور نصارہ جیسے نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دیا گیا تھا، آسمانی کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، ایک لمبا عرصہ جب گزر گیا، فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، تو ان کے دل انتہائی سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سے ہو گئے. کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی قرآن کی آیت، کوئی چیز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تھی. تو ایسے مسلمان نہ بن جائیں. فضیل ابن عیاض کے کان میں جب یہ آیت ٹکرائی، یہ آیت انہوں نے سنا، تو کہتے کیا ہیں؟ قد آن، اب وہ وقت آ گیا. ابھی پوری دیوار اوپر چڑھے بھی نہیں، بیچی سے اتر پڑے. یہ ہوتا ہے قرآن کا اثر. ہم لوگ بھی بہت خطبہ سنتے ہیں، بڑی تقریر سنتے ہیں، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر. کمنٹ کرنا تو ہم لوگ جانتے ہیں تقریروں کے اوپر، فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑا اچھا انداز تھا. لیکن اس کا اثر اپنی زندگی میں ہم تلاش کریں، جس کے واسطے یہ تقریریں کی جاتی ہیں، جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد فضیل ابن عیاض وہاں سے اترے. اب رات میں کہاں جائیں؟ قریبی میں ایک کھنڈر تھا، اس میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی. جب کھنڈر میں گئے تو وہاں کچھ اور راہگیر بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ چلو اب چلا جائے. کچھ راہگیر کہہ رہے ہیں کہ ایک قافلہ تھا، کہا چلو اب چلا جائے، نکل چلے. کہا نہیں، وہ راستے میں جو ہے ڈاکو ملے گا، فضیل ہم لوگوں پر ڈاکہ ڈال کر کے سب کچھ چھین لے گا، سب کچھ ہڑپ لے گا وہ. تو فضیل کہتے ہیں مجھے ایک عجیب جھٹکا لگا کہ یہ اللہ کے بندے رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے ایک آدمی، اور یہاں ایسے لوگ ہیں فضیل، اس کی اس دہشت سے، اس کی برے کارنامے سے لوگ دہشت میں ہیں، نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں. اسی وقت انہوں نے توبہ کیا، کہا کہ تبت الیک یا رب وجعلت توبتی جوار بیتک الحرام، اے اللہ میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میری توبہ یہ ہوگی کہ میں اب حرم شریف کا مجاور بن جاؤں گا، اب میری عبادت وہیں ہوگی، میں مکہ میں جا کر کے رہوں گا، میں تیری بندگی کرتا رہوں گا. اور اس لیے ان کا ٹائٹل پڑ گیا عابد الحرمین، حرمین کے بڑے عبادت گزار فضیل ابن عیاض. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی باتوں کو سننا چاہیے. جب ہم سنیں گے نہیں تو علم کہاں سے آئے گا؟ پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تراجم پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کیا مطالبہ ہم سے ہے. ہمارے پاس میسج آتے ہیں کمپنیوں کے، ان کے ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے تو دوسروں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا میسج قرآن مجید جو ایک زمانے سے آیا ہوا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں
پورے قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کر کے اور سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی اس میسج کو پڑھ لیا جائے, سمجھ لیا جائے اس کو. ہم نے اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز سنتے تھے تو اس پر عمل کی کوشش کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھتے تھے. کنا لا نتجاوز عن 10 آیات, ہم 10 آیت سے زیادہ ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے قرآن مجید کو. کیوں؟ تب جب تک کہ اس کو ہم جان نہیں لیتے تھے. حتی نتعلمہن ونعمل بہن ونعلمہن ونعلم حلالہن وحرامہن وأوتینا العلم والعمل. جب اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو ہم لوگ 10 آیتوں کو پڑھتے تھے. 10 آیت پڑھنے کے بعد پہلے سیکھتے تھے کہ اس میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کس سے منع کیا گیا ہے, کس بات کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے تھے. آج تو کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی جلدی قرآن ختم کر لیا رمضان میں, اور کہتے تھے کہ جب ہم اس پر عمل کر لیتے تھے تو دوسروں کو بھی سکھاتے تھے, بتاتے تھے, اپنے دوست و احباب کو, جاننے والوں کو بتاتے تھے اس کو, اور اس سے کہتے تھے کہ دیکھو اس میں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو کہتے تھے کہ ہم لوگ علم اور عمل ہم نے ایک ساتھ سیکھا. قرآن مجید یہ عمل کی کتاب ہے, کیونکہ جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے. کہا کہ ہم لوگ علم اور عمل ایک ساتھ سیکھتے تھے. اس طریقے سے اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا. یہی آیت حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ جب وہ آیت یہ پڑھتے تھے الم یعن للذین آمنوا, یہ آیت تو جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو کہتے تھے بلا یا رب, بلا یا رب, اے اللہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل کانپ جائے, میرا دل کانپ جائے, وقت آ گیا ہے. آئیے میں ایک حدیث اور سناؤں آپ کو اور خطبہ ختم کروں. ایک حدیث بخاری مسلم میں ذکر ہے کہ جو شخص من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ کتب لہ بہن بیت فی الجنہ. یہ ایک آسان سی روایت ہے کہ جو شخص, جس کو آپ کہتے ہیں سنت موقدہ, جو شخص یہ سنت موقدہ 12 رکعات دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے, 12 رکعات نماز, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں, مکان بنا دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کس سے؟ اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ام حبیبہ سے. یہ ہمارے سلف کا طریقہ قرآن کے سننے کا, حدیث کے سننے کا کیا تھا. ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں اس حدیث کے اوپر. جب ام حبیبہ نے یہ حدیث اپنے پیارے شوہر رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو کہتی کیا ہے؟ ما ترکتہن منذ سمعتہن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حدیث سنی کہ 12 رکعات پڑھنے کی یہ فضیلت ہے, اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی دن یہ 12 رکعات ہم نے چھوڑا نہیں, فوت نہیں کیا. جبکہ سنت نماز ہے, فرض نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. اور پھر ام حبیبہ سے روایت کرنے والے عمسہ بن ابو سفیان کراوی ہیں اس سلسلے میں, امام مسلم نے روایت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ سے سنی ہے تب سے میں نے آج تک یہ 12 رکعات کسی دن چھوڑا نہیں. اور ان سے روایت کرنے والے حضرت عمر, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے حضرت انبسا سے یہ حدیث سنی, یہ ہوتا ہے نا کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, حدیث کے سلسلہ سند, تو اس سلسلہ سند میں یہ راوی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی انبسا سے تب سے آج تک میں نے یہ 12 رکعات نماز کسی دن میں نے نہیں چھوڑا. اور ان سے روایت کرنے والے یہ راوی نعمان ابن سالم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے حضرت عمر سے یہ حدیث سنی ہے. کون سی حدیث؟ من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ کتب لہ بہن بیت فی الجنہ, بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. تو میں نے جب سے یہ حدیث سنی
کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ 12 رکعت کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں محل بنا دیں گے، تب سے آج تک میں نے کسی دن اس 12 رکعت کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، قرآن و حدیث کے سننے کا، سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا یہ شوق۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آج جتنے وسائل ہیں دین کی باتوں کے سننے کے، پہلے اتنے وسائل نہیں تھے، اس لیے ہماری ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو چیز بھی سنیں اگر واقعی میں وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، قرآن و حدیث کی صحیح باتیں ہیں، تو اس پر ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کے بارے میں پوچھو گی۔ بارہ الہ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔